नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल हाक़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़त्म कर चुके हैं तजवीद के साथ। आज के सबक में हम सूरतुल माआरिज पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। हदीस मुबारक है खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, जिसका तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, क्योंकि कुरान ही हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है। मेडिकल साइंस का इल्म हो या इंजीनियरिंग साइंस का या कायनात का कोई भी इल्म हो, वो हमें इंसान बनना नहीं सिखाता। अच्छा इंसान बनने के लिए कुरान का पढ़ना और सीखना ये ज़रूरी है। हम सब इस बात के मोहताज हैं कि हमें अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ऐसी ज़िंदगी जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और हम भी सुकून से रहें, तो वो कुरान है। मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ़ कुरान ही है जो तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है। तो आइए हम सब मिलकर ये अल्लाह से वादा करें कि इंशाअल्लाह हम कुरान को सही तरीके से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक में हमसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माआरिज मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। यहाँ पर हम वैसे वक़्फ़ करेंगे वाक़िअ, क्योंकि वक़्फ़ के कायदों में से हम पढ़ चुके हैं कि अगर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए तो उस सूरत में हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर दो ज़ेर आ गए तो वक़्फ़ करने का क्या तरीका होगा कि हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। जब आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे तो लफ्ज़ हो जाएगा वाक़िअ। ऐसे पढ़ेंगे आयत को। सअला सीन सीटी, जब इसको पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ आए। नूरानी कायदे की पहली तख्ती में हम पढ़ चुके हैं कि सीन ज़ा और सौद ये ऐसे हरूफ हैं कि जब इन्हें पढ़ेंगे तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी। ऐसे पढ़ेंगे सअला सअला साइलुम। यहाँ साइलुन कहना गलत है। क्या कहेंगे हम? इस तनवीन को, ये छोटी सी जो मीम लिखी हुई है, इसके साथ मिलाएंगे साइलुम। साइलुम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद बा आ जाए। कायदा क्या पढ़ चुके हम कि तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब का मतलब ये है कि वो बा जो है उसको मीम से बदल देते हैं, उस बा को मीम से बदल देते हैं। तो इस तनवीन को हम इस बा के साथ नहीं मिलाएंगे बल्कि मीम के साथ मिलाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे साइलुम, लाम मीम दो पेश लुम। साइलुन कहना गलत है और सही क्या है? साइलुम। दोबारा पढ़ेंगे सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। यहाँ पर ज़ाल है, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। अक्सर हज़रात कुरान पाक की तिलावत में ये गलती कर जाते हैं कि ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं, ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं। तो मखारिज का पता ना होने की वजह से हम मखारिज नहीं जानते, ज़ाल और ज़ा एक जैसे ही पढ़ गए।
تو جب لفظ تبدیل ہو گیا تو لفظ کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ یہ ذال ہے اور وہ ہے ذا۔ ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، اور نرمی سے پڑھنے کا طریقہ کہ آپ کی زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو ذال ادا ہوتا ہے، اور ذا کا ہے کہ دونوں دانتوں کو ملا کر اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملائیں گے، اور زبان کی نوک پیچھے سے ان دانتوں پر لگانے سے ذا ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں کا مخرج الگ ہے، دونوں کو الگ الگ طریقے سے ادا کریں گے۔ ذال کی جگہ ذا اور ذا کی جگہ ذال پڑھنا غلط ہوگا۔ تو جو حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، بے دہانی میں پڑھ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں اور اسے نرمی سے پڑھیں، ایسے بعذاب بعذاب واقع۔ واو پر یہاں پر با واو دو زیر بیو، یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے۔ اس کی مثال جیسے واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ با کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور کتنی دیر چھپانی ہے؟ ایک الف کی مقدار۔ تو ایسے پڑھا جائے گا، یہاں پر غنہ ایسے ہوگا بعذاب واقع۔ عین کی جگہ حمزہ بعذابیوں بھی غلط ہے، بلکہ عین نکالے، عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ ایسے پڑھیں گے بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، ایسے کہیں گے من اللہ ذی المعارج۔ یہاں پر بھی ذال ہے، ذال کی جگہ ہم ذا نہیں پڑھیں گے۔ اس غلطی کو درست کر دیں، ذی المعارج غلط ہے اور صحیح ہے ذی المعارج۔ عام طور پر یہ غلطی کر جاتے ہیں، بے دہانی میں خیال نہیں کرتے، تو اپنی اس غلطی کو درست کر لیں۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تعرج الملائکۃ میں را کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے، ایسے پڑھیں گے تعرج تا پڑھیں گے، تا کی جگہ توا پڑھنا غلط ہے۔ تعرج الملائکۃ، ملائکۃ میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی اس کا حکم بھی وہی ہے جو الف مدہ کا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے پڑھیں گے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، والروح میں را کے اوپر پیش ہے، اس لیے را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے والروح، روح کو کھینچیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فی یومن میں تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، اس لیے یومن پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ کان مقدارہ، ہو کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، پیش کو نہیں کھینچتے لیکن الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ کان مقدارہ 50، مقدارہ 50 غلط ہے اور صحیح ہے مقدارہ 50,000 سنہ۔ گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، تو ہم سنا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے سنہ۔ فاصبر صبرا جمیلا۔ ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المعارج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج. جیم حروف کلکلہ میں سے ہے، کلکلہ کریں گے. معارج. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 ألف سنة. فاصبر صبرا جمیلا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.